نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یحاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ نساء کی آیہ مقدسہ نمبر 88 سے 88 سے لے کر 90 یعنی 90 تک ہم نے تلاوت کی ہے. دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن پاک کو ہمیشہ سینے میں بسانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اب ہم ان آیات مقدسات کا ترجمہ یعنی مفہوم بھی پڑھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فما لکم فی المنافقین، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں کہ تم دو علیحدہ علیحدہ جماعتیں بن گئے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو یا ان کے داؤ پیچ کو اوندھا کر دیا ہے. بسبب ان کے کرتوتوں کے، بسبب ان کی اسلام دشمنی سے. اوپر سے مسلمان بنے رہتے ہیں، اندر سے اسلام دشمن ہے. اور جو بھی اسلام کا دشمن ہوا وہ آج بھی دیکھ لو ذلیل و خوار ہے، اور ذلیل و خوار ہوگا، اور قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، دنیا میں اللہ ذلیل کر دیتا ہے. دیکھ لو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، آپ کے خاتمیت کے قانون کے خلاف کچھ کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو کتنا ذلیل کر دیا. حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور پوری اسلامی مملکت یعنی پاکستان کے مالک تھے. لیکن جب نبی علیہ السلام کے
خلاف، نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف چلے اور اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ سب سے بڑی ذلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا بنا دے کہ وہ اپنے ملک، اپنے گھر میں نہ آ سکے. یہ کہ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ دنیا، اللہ زمین بھی تنگ کر دیتا ہے، زمین بھی تنگ کر دیتا ہے. اسی طرح فرانس والوں، کافروں نے جو نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنا ذلیل فرما دیا. جو خاکے بنانے والے ہیں فرانس پورا کا پورا اپنی جگہ انہوں نے خباث تو کر لیے، لیکن ڈر رہا ہے اور تمام عوام ڈرتی اب کہ کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گئے نا تو کسی ایک فرانس والوں کے فرانسیسی کو مسلمان چھوڑے گا نہیں. کسی ایک کو بھی لگا دیا نا تو ساروں کی ٹٹی خشک ہو جاتی ہے. اور ہمارا ارادہ بھی یہ، کوئی بھی فرانس والا ملے، چاہے گناہ گار ہے چاہے نہیں، لگا دو. ہے تو کافر ہی نا، کون سے مسلمان ہیں. آگے آ رہا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو پاؤ ان کو پھینٹی لگاؤ، تب یہ درست رہتی ہیں. بغیر پھینٹی کے یہ درست نہیں رہتے. جب سے مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو یہ اور زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں. ورنہ فرانس جیسی حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے خاکے پیش کرتا یا خاکے بنا کر دنیا میں اس کی نمائش کرتا. یہ صرف اور صرف ہماری کمزوری تھی. اب ہم کمزور ہیں لیکن اس کے باوجود تمام کفر ہل چکا ہے. اور خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اسی مشن پر قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے، قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، جنت الفردوس کا ٹکڑا بنائے. اور جس طرح وہ دنیا میں نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے اور نبی خود کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ہی ہے. مزہ تو اسی میں ہے نا، جس طرح خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی بتائی ہے. ہر آنکھ جب ذکر کرتی ہے خادم حسین کا تو اشک بار ہو جاتی ہے کہ کتنا محب رسول تھا اور موجودہ دور کا وہ غوث تھا. موجودہ دور کا رضوی غوث تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم ایسے آدمی کو ہدایت پر لے آؤ جسے اللہ گمراہ کرے؟ اب جسے اللہ نے ذلیل کرنا ہے تو وہ لیڈر ہو کر بھی مسلمانوں کے خلاف رہے گا. لیڈر کا تو کام تھا نا ان کے مشیر کو نکال دیتا تو جان چھوٹتی. لیکن بات تو یہ ہے کہ جو گمراہی عمران خان کے حق میں آنی ہے وہ آنی ہے. جو نواز شریف کے حق میں آئی وہ آ گئی، ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا. در حقیقت یہ بات نہیں کہ انہیں عمران خان نے ذلیل کیا، نہیں، اللہ نے ذلیل کیا. کس لیے کہ وہ بھی ختم نبوت کے قانون کے خلاف زبان دراز کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور اس کی بھی اب باری آنے والی عمران خان صاحب کی بھی، یہ بھی اب اپنے آپ کو کوس کے پچھتائے گا کہ کیوں میں نے ایسا کر دیا، کہ میں نے کیوں نہیں فرانس کے خلاف جدوجہد کی اور کیوں نہیں ڈٹ گیا. اگر ڈٹ جاتا تو لوگ میری عزت کرتے. اب عمران خان پہ لعنت خدا کی کہ اس نے ایک نیک صالح لیڈر کو دنیا سے چلتا بنوایا. لیکن شہید تو وہ ہو گئے ہیں،
شہید تو وہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی شہادت قیامت تک روز روشن کی طرح چمکتی رہے گی، اور لعنتیں پر عمران خان کو پڑتی رہیں گی۔ باقی حکمران جو ساتھ دے رہے ہیں اس کا وہ بھی سوچیں، ذرا توجہ سے سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آقا علیہ السلام کے خادم بننے میں کیا ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے قانون کے خلاف بھونکنے میں کیا ملتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی خادمی عطا فرمائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ذلیل کر دے، جسے اللہ رسوا کر دے، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو یا اس کا دنیا میں کہیں بھی صحیح ٹھکانہ نہ دیکھ سکو گے، کوئی بھی اسے سبیل نہیں، کوئی بھی اس کا راستہ نہیں ہے، کوئی بھی اسے راستہ، آپ اس کا راستہ کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ زمین ہی تنگ کر دے گا۔ وہ یہی سوچے گا، وہ کوئی مسلمان ادھر سے نکل کر مجھے نہ مار دے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے جابر نگران رکھے گا، بڑے بڑے باڈی بلڈر رکھے گا، لیکن جب آنی ہے نا تو مسلمہ کذاب کا بہت بڑا لشکر، 100 بندے کا، 1000 بندے کا لشکر، جری لشکر، اس کو نہ بچا سکا۔ پھر بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نیزہ مارا کہ 1000 بندے سے نکل کر وحشی کو جا لگا، اس کو بھی اجل نے آگ گھیرا لے لیا۔ یہ کوئی خیال نہ کرے کہ فرانس میں چھپ گیا ہے تو اب اسے بڑا تحفظ مل گیا ہے، نہیں، اللہ جہاں چاہے گا اس کو پکڑ لے گا۔ وہ اللہ کا دشمن بنا ہے تو اللہ کے شیر کہیں نہ کوئی، اللہ تعالیٰ اپنے شیر کو کوئی نہ کوئی سبیل عطا فرما دیتا ہے، اور ان کی سبیل، ان کے راستوں کو اللہ مسدود کر دیتا ہے، وہ مسدود ہو گئے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے دین کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح خادم حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، اور دین اسلام کے منکروں کو اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاکوں بنانے والوں کو بھی ذلیل کرے گا انشاءاللہ عن قریب، اور اپنا حال دیکھ لیں گے، اور ہر وقت ان پہ خوف طاری رہے گا، خوف۔ کبھی اس کو خواب میں دیکھیں گے سانپ ڈس رہا ہے، کبھی کو مسلمان مار رہا ہے، کہیں پیٹ رہا ہے، کہیں گند پھینک رہا ہے، تو یہ رو کے اٹھتی ہیں خوابوں میں بھی، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب، قاری صاحب، اپنا پیر صاحب بتائیں، جو ہمارے والد صاحب کو تو نیند نہیں آتی، تو والد صاحب نے کوئی کام چنگا کیا ہوگا تو نیند صحیح آئے گی نا، سکھ کی نیند تو تب آئے گی نا جب وہ کوئی کام چنگا ہوگا، ورنہ دکھ ہی دکھ ہیں، مرنے کے بعد بھی دکھ، مرنے سے پہلے بھی دکھ، اور دنیا میں بھی ڈر خوف اللہ تعالیٰ ان پر طاری کر دیتا ہے۔ فلان تجد لہ سبیلا، محبوب اس ایسے مرد کے لیے یا ایسے بندے کے لیے یا ایسی عورت کے لیے کبھی بھی کوئی تم راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ یہ کافر لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگر تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، جیسے وہ کافر ہوئے، کما کافر، جیسے وہ کافر ہیں، فتکونوا سوا، پس تم کیا ہو جاؤ گے، تم ایک جیسے برابر ہو جاؤ گے ان کے، فتکونوا ہو جاؤ گے برابر ان کے، فلا تتخذوا، پس کبھی نہ بنانا ان کو، منہم،
انہی میں سے یا ان میں سے اولیاء ان کا کبھی دوست نہ بنانا، ان کافروں کو، لینوں کو، مردودوں کو، فرانس والوں کو، حرام زادوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ فلا تتخذوا منہم، ان میں سے کسی کو بھی تم اپنا دوست نہ بنانا، یہ دوست بن کر ڈنگ ماریں گے، معافی مانگ کر پھر اسی ڈگر پر بھونکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاکستان یا ہمارے انڈیا میں یہی کافر لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ، انگریز لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن بعد میں ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑے لیڈروں کو انہوں نے شہید کر ڈالا، شہید کر دیا۔ اس بات کو ہی سوچ لو، شہید کر ڈالا اور مالک بن بیٹھے اس خطے کے جس میں ہمیں انہوں نے ذلیل کیا۔ پھر اللہ نے نکالا تو خیر، پھر بھی ذلیل کر کے، لیکن ہم میں اتحاد نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد عطا فرمائے، اور ان کا جو دیا ہوا ہے قانون اس کو چھوڑ دیں۔ قانون اپنا اپنا، وہ قرآن جو قرآن پاک کا قانون ہے، جو قرآن پاک نے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ مسلمانوں کا قانون ہے، اس کو اپناؤ۔ اللہ فرما رہا ہے فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، کبھی نہ بنانا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے نہ میری بات کو مانا پھر گئے، فَخُذُوهُمْ، یا فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ آپ سے منہ پھیریں، پیچھے ہٹ جائیں، فَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑ لو، خروب پھینٹی لگاؤ، وَاقْتُلُوهُمْ، حتیٰ کہ اگر طاقت ہے تو ان کو قتل بھی کر ڈالو، حیث وجدتم، جہاں کہیں ملے، فَخُذُوهُ، پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ نے کہا قصہ مکا دو، قصہ ختم کر دو، حیث وجدتم، جہاں کہیں بھی تم ملے، جہاں کہیں بھی ملے کافر لوگ، یہ خاکہ بنانے والے، نبی علیہ السلام کی نبوت کے خلاف، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف، آقا علیہ السلام کی خاتمیت کو اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، ان کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، سارے منافق ہیں۔ ان منافقوں کو، کافروں کو جہیں بھی کہیں ملے، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر ڈالو، ان کو قتل کر ڈالو، حیث وجدتم، جہاں کہیں بھی تم پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی ان کے تم کوئی، نہ تم ان کے ولی بنو، اور نہ تم ان کی کوئی مدد کرو۔ بے ولی مرنے دو، بے وارث کر کے مارو ان کو، بے وارث کر کے مارو ان کو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، مگر وہ لوگ جو اصلاح کر لیں، اپنی صلح کر لیں اپنی، اور تم سے الحاق رکھتے ہیں، وہ قومیں، بینکم و بینہم، ان کے درمیان تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، جیسے پڑوسی ملک ہے، بھارت ہے یا چین ہے، یہ ہیں تو سارے غیر مسلم، لیکن ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری کرو۔ اگر وہ تمہارے دین کو، دین اسلام کو کچھ نہیں کہتے تو پاسداری کرو، اگر کہتے ہیں تو پھر ان سے جنگ، بھارت ہے تو پھر کیا ہوا ہے تو ہمارا پڑوسی نا، اگر ایسا کرتا ہے تو جنگ جاری رکھو۔ جہاد اسی کا نام ہے، جہاد اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چلتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم سے کوئی علاقے کی خاص بات کی ہوئی ہے، ایک معاہدہ مقرر کیا ہوا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاق، معاہدہ ہوا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے، وَجَاءَكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، محاصرہ کیا ہوا ہے
یا تمہارے پاس یوں آئیں کہ ان کے دلوں میں شکت نہ رہی ہو، یعنی ڈرے ماندے آ گئے ہیں تو معافی مانگنے آئے، پھر ان کو چھوڑ دو۔ ان کے دلوں کے اندر حسرت پیدا، مایوس ہو چکے ان کے دل۔ اتنے محسوس ہو کہ اب وہ لڑائی کی طاقت بھی نہیں، این یقاتلوکم، تمہارے ساتھ لڑائی کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یا یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، اس سے بھی وہ مایوس کہ اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا، یا تمہیں ان پر تسلط دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس ضرور تم ان سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر وہ تم سے اعتراض کریں، پیچھے ہٹیں، کنارہ کشی کریں، تم سے پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر تم ان سے نہ لڑو، نہ لڑے وہ تم سے۔ او القوا الیکم السلام، یا وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں تم سے، تم کو صلح کا پیغام بھیجیں، سلامتی کا۔ فما جعل اللہ، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر یہ نہیں کہتا کہ تم ان کو زبردستی مارو پیٹو، اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو کرو، اور اتحاد اور پیار محبت میں بڑا فائدہ ہے، دونوں طرف سکون رہے، اس طرح کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ فما جعل اللہ لکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ رکھی، یعنی تمہیں ان پر زبردستی زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ آج کا درس پاک اپنا سورۃ نساء کا اتنا دیا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو ذکر فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ تمہارا ہٹ دھرمی پہ ہٹتے نہیں، باز نہیں آتے، تو پھر ان سے جہاد کرو۔ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان سے صلح صفائی کرو، یہ دونوں راہ نکلتی ہیں یہاں سے۔ صلح صفائی کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے تم دوست بن جاؤ، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ رہتے ہیں، تو جنگ نہیں چھیڑیں گے، لہذا صلح صفائی کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے، جس میں نہ تمہارا کوئی نقصان ہو نہ اس کا ہو۔ ہاں اگر وہ تمہارے دین کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ یہ صلح کر کے پھر ڈنگ مارتے ہیں نا، تو اب اگر ایسا کریں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ شابہ تم بھی کرو، اور ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر ڈالو، لیکن یہ بعد آنے والے نہیں، صلح کرنے کے بعد بھی ڈنگ مارتے ہیں، صلح کرنے کے بعد پھر ڈنگ مارتے ہیں، تو ایسا بار بار کرتے ہیں۔ تو جب ان کی فطرت تمہیں پتہ ہے تو بار بار صلح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ نے اگلی آیات مقدسات میں آ رہا ہے، وہ بھی بیان کریں گے آئندہ درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت الفت عطا فرمائے، اور کیا کافروں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔